دین اسلام ہم سے یہ تقاضا کرتا ہے کہ ہم روئے زمین پر امن و امان کے ساتھ رہیں، بڑوں کا ادب و احترام کریں، چھوٹوں سے محبت و شفقت کریں۔ روئے زمین پر کہیں پر بے چینی کو اسلام برداشت نہیں کرتا، جھگڑے اور فسادات کو اسلامی تعلیمات جو ہے وہ خلاف سمجھتی ہیں۔ آقا علیہ السلام نے حدیث مبارک میں فرمایا کہ من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا، جس نے اپنے بڑوں کا ادب و احترام نہیں کیا، چھوٹوں سے محبت و شفقت نہیں کی، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ یعنی ہم سے اسی کا تعلق ہے، ہم میں سے وہی ہے کہ جو اپنے بڑوں کا ادب و احترام کرے اور چھوٹوں سے محبت و شفقت کرے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص حق پر ہوتے ہوئے جھگڑے اور فساد کو ختم کر دے اور وہ یہ سمجھ لے کہ بھائی میں ضرور حق پر ہوں لیکن میں بدامنی کو پسند نہیں کرتا، تو آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں اس کے لیے وعدہ کرتا ہوں جنت میں ایک محل کا، اللہ کی بارگاہ میں اس کو ایک جنت میں محل دلواؤں گا۔ الحمدللہ، جنت کا شاندار محل اس شخص کو ملے گا کہ جو جھگڑے اور فساد کو برداشت نہیں کرتا ہے اگرچہ وہ حق پر ہو۔ حدیث مبارک ہے عن ابی شریح ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن، آقا علیہ السلام نے 3 بار فرمایا کہ خدا کی قسم وہ شخص ایمان والا نہیں ہو سکتا، اللہ کی قسم وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا، مولا کی قسم وہ شخص صاحب ایمان نہیں ہو سکتا۔ حضرات صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کو جستجو ہوئی، قیل ومن یا رسول اللہ، عرض کیا کہ یا رسول اللہ کون ہے وہ شخص کہ جو ایمان والا نہیں ہو سکتا، کون ہے وہ شخص کہ جو مومن نہیں ہو سکتا؟ قال الذی لا یأمن جارہ بوائقہ، وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا کہ جس کی شرارتوں سے، جس کے فتنے اور فساد سے اس کے پڑوسی محفوظ رہوں، یعنی وہ شخص کہ جس کے پڑوسی اس کی شرارتوں سے ڈرتے ہوں، اس کے فتنے اور فساد سے ڈرتے ہوں کہ کب کون سی یہ شرارت پیدا کر دے، تو وہ شخص ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ کیا شاندار اسلام کی تعلیمات ہیں، کیا اعلیٰ تعلیم ہم کو دی جا رہی ہے کہ آپ کا پڑوس ہر جانب کی آبادی میں 40 گھروں تک ہے، یعنی مشرق میں اگر آباد ہیں تو ادھر بھی 40 گھروں تک آپ کے پڑوسی، مشرق مغرب میں ہیں تو وہ بھی، شمال اور جنوب ہر طرف کے لوگ جو ہیں وہ 40 گھروں تک آپ کے پڑوسی ہیں۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب حضرت جبریل علیہ السلام نے پڑوسیوں کے حقوق بیان کیے تو مجھے یہ خطرہ ہوا، مجھے یہ خدشہ ہوا کہ کہیں وراثت کے اندر پڑوسی کا حق قائم نہ کر دیا جائے تو میری امت پر یہ شاق گزرے گا۔ لہٰذا ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنے پڑوسیوں کے حقوق کو پامال نہ ہونے دیں، اور اسلام کی تعلیمات میں یہ نہیں ہے کہ پڑوسی صرف مسلمان ہو، برادران وطن ہیں تو ہمیں ان کا بھی خیال رکھنا چاہیے، ان کے بھی حقوق کو پامال نہیں ہونے دینا چاہیے، ان کا بھی ادب و احترام کرنا چاہیے، ان کی خواتین کا بھی ہمیں ادب و احترام کرنا چاہیے، ان کا لحاظ رکھنا چاہیے، ان کی عزت کو پامال نہیں ہونے دینا چاہیے۔ اس سے ایک بہترین معاشرہ قائم ہوتا ہے، ایک بہترین نظام مرتب ہوتا ہے۔ یہی ہمارے اسلاف کا طریقہ تھا کہ کرۂ ارض کے جس خطے میں بھی تشریف لے گئے، اعلیٰ اخلاق، بہترین اور معیاری کردار کا جو مظاہرہ کیا تو پورا کا پورا خطہ دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی وہی اخلاق، وہی کردار عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الکریم۔